الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين رحمة للعالمين شفيع المذنبين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين
نے نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ نقش توحید کا ہر دل پہ بچھایا کس نے؟ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا کس نے؟ تیرے قرآن کو سینوں میں بسایا کس نے؟ تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے؟ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے؟ منہ کے بل گر کے بت هو اللہ احد کہتے تھے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ کے ساتھ عزت و تکریم، خوش بخت، بلند بخت، خوش نصیب، بلند نصیب برادران اسلام، جمعہ مبارک کا مقدس دن اور یہ سعادت والے لمحات مجھے آپ کو ہم سب کو نصیب ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت انہی لمحات کے صدقے سے، ان گزرنے والے اوقات کے صدقے سے اللہ کریم ہمارا دین بھی بہتر فرمائے، اللہ کریم ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے، اللہ کریم ہمیں دنیا کی بھی کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ کے محترم، ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول مبارک شروع ہو چکا ہے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے پوری کی پوری کائنات کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ ہر کوئی خوشی سے کھل جاتا ہے، ہر کوئی جشن ولادت مناتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ تو وہ خوشی ہے جو 1400 سال پہلے سے چلی آ رہی ہے، لیکن ذرا اس وقت کو ذہن میں لائیں، ان اوقات کو ذہن میں لائیں، ان لمحات کو ذہن میں لائیں کہ کائنات کو جب یہ خوشی عین پہلی مرتبہ نصیب ہوئی تھی، بالکل پہلی مرتبہ، یعنی جس دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کائنات میں تشریف لے آئے تھے، عین جس دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن حضور علیہ السلام 12 ربیع الاول کے دن صبح پیر کا دن، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، 4 بج کے تقریباً کچھ منٹ پر اس کائنات پر کرم کا بادل برسایا تھا۔ اللہ نے اپنا پیارا نبی اس کائنات میں بھجوایا تھا۔
مجید قرآن رشید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ کریم کا ارشاد ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب اس آیت کا آغاز اللہ رب العزت بڑے ہی خوبصورت انداز میں، تاکیدی انداز میں، تحقیقی انداز میں اللہ کریم فرما رہا ہے۔ فرمایا لقد، لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، اور منع کا جو لفظ استعمال کیا وہ لفظ فعل ماضی ہے، اور ماضی میں بھی تحقیق، تحقق اور ثبوت کا معنی پایا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے بیک وقت 3 تاکیدیں ذکر کر کے، کتنی؟ 3 تاکیدیں ذکر کر کے اللہ کریم نے فرمایا من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں پر احسان فرما دیا۔ کیا کر دیا؟ میں نے مومنوں پر احسان فرما دیا۔ مولا صرف مومنوں پر؟ فرمایا ہاں، صرف اور صرف ایمان والوں پر میں نے احسان کر دیا۔ مولا کیا مطلب؟ فرمایا احسانات تو میرے اور بھی ہیں، احسانات تو میرے اور بھی ہیں۔ یہ آنکھ مسلمان کو بھی دی، کافر کو بھی دی، زبان مسلمان کو بھی دی، کافر کو بھی دی، یہ بھی احسان ہے۔ ہاتھ مومن کو دیے اور کافر کے پاس بھی ہاتھ ہے، یہ بھی اللہ کا احسان۔ فرمایا ان احسانات میں یہ آنکھ ہے، یہ ناک ہے، یہ زبان ہے، یہ کان ہے، یہ چہرہ ہے، یہ جسم ہے، یہ سارا کا سارا سر سے لے کر پاؤں تک، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، فرمایا یہ سارا اگر بندہ اس پر غور کرے تو اس کا ایک ایک عضو، ایک ایک بال، ایک ایک روما یہ اللہ کا احسان ہے۔ فرمایا لیکن اس احسان میں مومن بھی شامل ہے اور اس احسان میں کافر بھی شامل ہے، لیکن جس احسان کا رب کریم قرآن مجید میں ذکر فرما رہا ہے، فرمایا اس کا تعلق صرف ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ کن کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا لقد من اللہ، تحقیق احسان کر دیا اللہ نے ان پر، علی المؤمنین، مومنوں پر۔ مولا کب احسان کیا؟ جب تم نے اولاد دی تب احسان کیا، تو نے ہمیں انسان بنایا تب احسان کیا، تو نے ہمیں جو ہے وہ اتنا خوبصورت چہرہ عطا کر دیا تب احسان کیا۔ فرمایا نہیں، ان احسانوں کی کوئی اوقات نہیں، رب کے نزدیک ان احسانوں کی کوئی بات نہیں۔ ہاں جس احسان کی بات ہے وہ میرے اور تیرے حقیقی ذات ہے۔ فرمایا اس بعث فیہم رسولا، جس وقت میں نے اپنا نبی بنا کے، سجا کے، سنوار کے، کائنات کا دودھا بنا کے، تمام سجاوٹیں لگا کے، ساری تیاریاں فرما کے، اذ بعث فیہم رسولا، جب میں نے وہ خاص رسول بھیج دیا، مولا کہاں سے آیا؟ فرمایا منہم، انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت فرماتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کے دل کو پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفس فرماتا ہے، ہر قسم کی کمی کو دور کرتا ہے۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اس کی شان یہ کہ وہ کتاب بھی سکھائے، ساتھ ساتھ دانائی بھی عطا فرمائے۔ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ
لفی ضلال مبین۔ فرمایا مگر نہ یہ کھلی گمراہی میں تھے، مگر نہ جن مومنوں پر احسان کیا نا وہ کون کہاں تھے؟ کھلی گمراہی میں، بالکل گمراہی میں، کوئی ہدایت کا ذرہ برابر بھی موجود نہ تھا۔ انبیاء آتے رہے، آ کے پیغام سناتے رہے، سنا کے جاتے رہے، لیکن عرب کے بادہ نشین کھلی گمراہی حضور سے پہلے قرآن اس بات کی گواہی دے رہا۔ فرمایا کیسی گمراہی، کون سی گمراہی؟ بات بات پر جھگڑے ہو جاتے اور چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے، اور 40 سال تک جھگڑے چلتے رہتے۔ کس بات پر؟ کہ تو نے اپنا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے بڑھایا کیوں؟ تو نے اپنا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے بڑھایا کیوں؟ اور پھر جب پانی پلانے کے لیے گئے کسی چشمے پر، کسی مقام پر، تالاب پر، ندی پر، تو اگر ایک بندے کی سواری پانی پی رہی ہے تو دوسرا آیا، اس نے بھی سواری ڈال دی، بیس بات پر جھگڑا، میں جو پلا رہا تھا تو نے کیوں پلایا؟ اور ان باتوں کے جھگڑے 40 سال تک چلتے رہتے۔ وہ ان کے قبیلوں کو آ کر دیکھ کر ڈالتے، وہ ان کے قبیلوں کو جا کر مار ڈالتے۔ اللہ اکبر، وہ ان کا خون بہاتے، وہ ان کا خون بہاتے، خون کی ندیاں بہتی رہتی، کائنات کٹتی رہتی، زمین کی کوکھ جلتی سڑتی رہتی۔ اللہ کریم نے اسی اصلاح میں کرم کا بادل برسایا، اپنا حبیب اس کائنات میں بھجوایا، اس مردہ کائنات کو دوبارہ سے رنگ لگا کے اس کو زندہ فرمایا۔ اسی لیے کہنے والا خوب کہہ گیا، وہ آئے روشنی بن کر شبستان محبت میں، اندھیرا تھا لیکن اب اجالا ہی اجالا ہے۔ نور سرکار نے ظلمت کا بھرم توڑ دیا، نور سرکار نے ظلمت کا بھرم توڑ دیا، کفر کا پھول ہوا اور شرک نے دم توڑ دیا، شدت ظلم ہوئی خلق محمد سے فنا، جتنے شداد تھے سب نے دم توڑ دیا۔ یہ حضور کی آمد ہے۔ فرمایا إِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ کون سی گمراہی، کون سے گمراہ کن عقائد، اللہ اکبر، جس مالک کے گھر کے ارد گرد بسنے والے تھے، پہلے ان کی بات کریں۔ عرب کے باشندے بیت اللہ کے ارد گرد بسنے والے، لیکن حال یہ کہ وہاں پر 360 بت ٹکا رکھے تھے۔ کتنے؟ 360 بت مکہ شریف بیت اللہ کے ماحول میں ٹکایا گیا تھا، اس کو بلایا گیا تھا، ہر چیز کا نیا باطل معبود خدا بنایا گیا تھا، رب کے گھر کا نقشہ ایسا تبدیل فرمایا گیا تھا، اور اسی اصلاح میں وہ آ گئے۔ بات سمجھے؟ کون سی گمراہی؟ 360 بت۔ اور جب حج کا موسم آتا تھا، کچھ تو لباس
لباس پہن کے آتے، آ کر طواف کرنے لگ جاتے، اور کچھ ایسے تھے جو لباس کو اتار کر برہنہ ہو کر بیت اللہ میں آتے طواف کرتے اور نیت یہ لے کے آتے کہ یہ قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یہ قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یہ گمراہی۔ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ باتیں تو میں جو ایک بندہ آگے آیا پچھلے جو میں بہت مسکراہٹ آئی تھی، آج پھر لوٹا ہی آ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی۔ اور جب قافلے سفر کے لیے نکلتے تو وہ مکہ اور مدینہ عرب کا علاقہ چھوڑ کے اگر گزرنا پڑتا تو جلدی جلدی بغیر پڑاؤ ڈالے، بغیر رکے، بغیر ٹھہرے نکل جاتے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہتے کہ یہاں پر نہ جان محفوظ، نہ یہاں پر مال محفوظ، نہ یہاں پر عزت محفوظ، ہر چیز کا خطرہ، جلدی جلدی نکل جاؤ یہاں سے، آگے کوئی محفوظ مقام آئے گا، وہاں پہ پڑاؤ ڈالا جائے گا، پانی بھی پلایا جائے گا، کھانا بھی کھلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ رہزن، یہ عرب کے ڈاکو، یہ لٹیرے، یہ سب کچھ لوٹ لیتے تھے، اللہ اکبر، کچھ نہ بچاتے، جان بھی جاتی، مال بھی جاتا، عزتیں بھی جاتی۔ ایسی گمراہی، اس سے بڑھ کر بھی کوئی کسر ہے۔ اللہ اکبر۔ جب باپ سر سے اٹھ گیا، باپ سر سے، بات سمجھتے جائیں، میں آہستہ آہستہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھی جائے۔ باپ جب چلا جاتا، اس جہاں سے رخصت ہو جاتا، اب پیچھے اولاد وراثت تقسیم کرتی، اور جس نے ماں کو لینا ہوتا وہ بھی بطور جائیداد تقسیم کی جاتی، بطور جائیداد ماں بھی بانٹی جاتی۔ یا تو ماں لے رہا ہے، اتنی زمین چھوڑ دے، اتنی زمین چھوڑ دے، اتنے پیسے چھوڑ دے، حصے سے کم ملیں گے کہ تو ماں کو لے رہا ہے، اور ماں کو بھی ماں کا عزت، تقدس، طہارت، مقام، مرتبہ حاصل نہ تھا۔ جس کے پاس ماں آتی وہ ماں سے نکاح کر بیٹھتا، وہ ماں سے شادی کر بیٹھتا، اپنے والد کی جو ہے وہ ولد سے، اس کی جو لونڈی تھی باپ کی لونڈی، جس سے باپ کی اولاد پیدا ہوئی، اس کو اپنی لونڈی بنا لیا، اس کو اپنی خادمہ بنا لیا، اس سے اپنے تعلقات بنا لیے۔ پھر قرآن سچ تو کہہ رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ کھلی گمراہی میں، کھلی گمراہی میں، اور سب سے مہذب قوم ایرانی خیال کی جاتی، لیکن ایران میں یہ ظلم تھا کہ بہن سے نکاح کرنا مذہبی طور پر ثواب سمجھا جاتا۔ کس سے نکاح کرنا؟ بہن سے نکاح کرنا مذہبی طور پر یہ بہت ثواب کا کام سمجھا جاتا، اور یہ دانا، یہ اس نیچ اور گندے پیچ کا نام، اس کے باپ نے اس کی بہن سے شادی کی اور پیر سے پیدا ہوا دارا، اور جب آخری وقت دارے کا آیا، یہ مرنے لگا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے، اس وقت اس نے اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے اپنے جرنیل کو پکڑایا اور منہ ہلا کے یہ جملہ سنایا کہ پالا تو میں نے اس کو اپنے لیے تھا، لیکن میں اب تجھے دے رہا ہوں۔ اور اس
وقت کی یہ بڑی مہذب ایرانی قوم سمجھی جاتی تھی. ایران بڑا تہذیب والا ہے. وہاں ارسطو پیدا ہوا, وہاں افلاطون پیدا ہوا, فلاں پیدا ہوا, فلاں پیدا ہوا. اللہ اکبر. اور جس بر صغیر میں تو میں ہم سب بیٹھے ہیں, یہاں پر ایک خدا کو ماننا دور کی بات, یہاں پر 40 کروڑ ناجائز خدا تھا جو اللہ کے علاوہ پوجا جا رہا تھا. کوئی سورج کو سجدہ کرے, کوئی چاند کو سجدہ کرے, کوئی پیپل کے سامنے ماتھا ٹکا دے, کوئی ہاتھی کو اپنا معبود بناوے, کوئی دریائے گنگا اور جمنا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے جاوے, اور کوئی اپنے ہاتھ سے خدا بنا کے سامنے ٹکا کے اس سے مرادیں مانگنے لگ جائے. ایسے میں وہ سونا اس نے جلتی تپتی سڑتی کائنات کے دل پر رحمت کا بادل برسایا. اور علامہ الطاف حسین علی خوب کہہ گئے, فرماتے ہیں وہ بجلی کا کڑکا تھا کہ یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی, ایک آواز سے سوتی بستی جگا دی. بڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, سرکار کی آمد, لجپال کی آمد, مدنی کی آمد. میرے زور لاؤں کو بھی سکتے تو آٹا دار ہے جواب دیں تو بھی سکتے. مانو نے یعنی سمجھ نہیں پتا یہ پکا ہو رہا ہے وجہ کی, لیکن تو آٹا کے قصور کوئی نہیں, تو اسی اچھ میں نہ ہوتا ہے. روزانہ آپ کو پتہ لگے, اور دوسری ماشاءاللہ آپ نے دار صاحب پڑھا, رفیق پڑھے, سانوں کی تو واسطہ ہے. کیا ہے؟ واسطہ ہے. ذرا ہم اپنے آپ کی طرف نظر دوڑائیں, ہم کیا ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں کھانے کو بھی مل رہا ہے, ہمیں پینے کو بھی مل رہا ہے, ہمیں پہننے کو بھی مل رہا ہے, ہماری ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں, ہماری عزتیں بھی سلامت ہیں, ہماری شکلیں بھی سلامت ہیں, ہماری عقلیں بھی سلامت ہیں. کس وجہ سے؟ مدینے والے کی ذات سے نسبت کی وجہ سے. وگرنہ اگر میں تیرا نہ ہوتا تو سبھی بری نہ ہوتا. اگر حضور کی نسبت نہ ہوتی, سرکار یہاں نہ آئے ہوتے, حضور ہمارے نبی نہ ہوتے, ہم حضور کے امتی نہ ہوتے, تو پتہ نہیں آج ہم اندر کی شکل میں ہوتے تھے. یہ حقیقت ہے, سچ ہے. ایک ایک گناہ کرتے تھے, ایک ایک غلطی کرتے تھے. رات کو سوئے تو شکلیں انسانوں والی, صبح اٹھے وَجَعَلَهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں بندر بنا دیا, انہیں خنزیر بنا دیا, ایک ایک غلطی کی وجہ سے. لیکن ہم پتہ نہیں کتنی اپنے کھیسے میں, اپنی دامن میں چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں. میرے دامن میں قربانوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں, اگر ہم اپنے دامن دیکھیں تو ہمارے دامن میں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہ اس کا کرم ہے اور مدینے والے کا بھرم ہے, انہی کو لاج شرم ہے. وگرنہ تیرا میرا کون سا دین دھرم ہے؟ ہم اپنے آپ کو بڑا مومن مسلمان سمجھتے ہیں, لیکن مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل نماز ہے. اور ہمیں بڑی مدتیں ہو گئی,
ہمیں نماز میں چونکہ پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا، یہ 8ویں دن جمعہ، یہ بھی آپ بہت بڑا احسان قاری صاحب کے کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میں بڑی معذرت سے عرض کروں کہ قاری صاحب کی ذات پر بہت بڑا احسان ہے کہ سرکار کے اوپر یہ گھنٹہ تقریر شروع ہے، مگر طرح سے جانتے سے آپ کا نوٹ ہے نعرہ لاؤ ذرا رفیق صاحب، جواب ذرا کاج کے دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، سونے کی آمد، مدنی کی آمد۔ اللہ اکبر۔ اگر کائنات کے اوپر نظر دوڑائے حضور کی آمد سے پہلے تو معاملات کچھ اور تھے، اور اگر آج دیکھیں گھر میں بہن موجود ہے، گھر میں بیٹی موجود ہے، گھر میں ماں موجود ہے، تو عزت احترام کا ایک مقام ہے، ان کی اپنی طہارت ہے، ان کی اپنی عصمت ہے، ان کا اپنا اسٹیٹس اور وقار ہے۔ لیکن اگر ذرا پہلے چلیں، قرآن کہتا ہے فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ فرمایا چہرہ غصے سے سیاہ ہو جاتا۔ قرآن کہہ رہا ہے مسودًا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ قرآن کہتا ہے جب بیٹی پیدا ہو جاتی قبیلے والے عزیز رشتہ دار اکٹھے ہو کے آتے اور آ کر کہتے دو صورتیں، اگر زندہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دے، یا پھر اسے امیتسہ فی التراب، یا اسے زندہ کر کے زمین کی گود میں ڈال دے، اسے زندہ دفن کر دے۔ قرآن کہتا ہے لا شاء ما يحكمون، کتنا برا فیصلہ جو وہ کیا کرتے، برا ہے کہ نہیں؟ بہت برا فیصلہ۔ اب کوئی بندہ اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر، جس کے ہاں بھی کوئی بیٹی پیدا ہوتی، وہ ظالم یا تو ماں کے سینے پر رکھ کر گردن مروڑ ڈالتا یا اسے زندہ زمین میں دفن کر دیتا۔ اور جب بیٹا پیدا ہوتا بیٹے کے لیے جشن منائے جاتے، بیٹے کے لیے خوشیوں کا اہتمام کیا جاتا، کھانے پکائے جاتے، ساری کی ساری برادری قبیلے کو علاقے کو بلایا جاتا اور فخر کا اظہار کیا جاتا، اور جس کے پاس 2 یا 3 یا 4 بیٹے ہوا کرتے تھے اس کی گردن میں سریا اور چھاتی اس کی تن جاتی، میرے پیچھے تو میرے بیٹوں کی فوج کھڑی ہے، اب مجھے کون ہاتھ ڈالے گا، مجھے کون پکڑے گا؟ اسی معاشرے میں، اسی ماحول میں، اسی علاقے میں، انہی بندوں میں اللہ نے اپنا پیارا نبی بھجوایا، اور اس ایک نبی، اس ایک فرد کے ذریعے سے رب نے پوری کائنات کی قسمت کو بدلنے کا پروگرام بنایا۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی آتا رہا، آتا گیا، رب کریم بیٹے دیتا رہا، بیٹے دیتا رہا، دے دے کے واپس لیتا رہا، لیکن ایک بھی بیٹی دی، دوسری بھی بیٹی دی، تیسری بھی بیٹی دی، چوتھی بھی بیٹی دی، لگاتار 4 بیٹیاں۔ نبی کریم بھی ہاتھ اٹھا سکتے تھے، جھولی پھیلا سکتے تھے، لبوں کو
ہلا سکتے تھے کہ مولا مجھے بھی بیٹے دے، بیٹے عزت اور وقار کا سبب سمجھے جاتے ہیں، لیکن حضور کو بھی معلوم تھا کہ اس کا کوئی اور ہی پروگرام ہے۔ اللہ اکبر، ذرا پیچھے ہٹ کر تو دیکھیے، جس کے ہاں بیٹیاں موجود ہوتی وہ بیٹی کو صبح اپنا ریوڑ، اپنی بکریاں، اپنا گلہ بیٹی کے ہاتھ میں لاٹھی پکڑاتا، کیا اس کو چرا کے آ۔ بیٹی سارا دن بکریاں چراتی، اور جب شام کا وقت آتا، جس حویلی کے اندر بکریوں کو جو ہے وہ ٹھہرایا جاتا، اسی حویلی میں بیٹی کو بھی ساتھ بند کیا جاتا، بند کر کے ٹھہرایا جاتا، اور روٹی جب کھانا دینے کا وقت آتا، دور سے روٹی اٹھا کر پھینک دی جاتی، لے کھا کر رات بسر کر لے، صبح پھر بکریاں چرانے کے لیے چلی جانا۔ اللہ اکبر، ایسا ذلت کا مقام بنا کر، ذلت کا نشان بنا کر بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا۔ اللہ اکبر، حضرت داہیہ کلبی آپ فرماتے ہیں میں سفر پر جا رہا تھا اور میری گھر والی امید سے تھی، میں نے اسے بلا کر اسے میں نے یہ سارا معاملہ سمجھایا کہ اگر بیٹی پیدا ہو اس کو دفن کر دینا۔ کیا کر دینا؟ دفن کر دینا، یا اس کی گردن مروڑ کے موت کے گھاٹ اتار دینا، یا اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کی اچھے سے پرورش کرنا، اس کے ناز انداز اٹھانا، اس کے نخرے اٹھانا۔ اللہ اکبر، وہ سفر پر چلے گئے، قدرت کا نظام، پیدا ہوئی بیٹی، اب گھر والے عزیز رشتہ دار کہیں بی بی کیا پروگرام ہے، اس کو مارنا ہے، دفن کرنا ہے، وہ سینے سے لگا لے۔ اب ماں اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے کیسے موت کے گھاٹ اتروا سکتی ہے؟ ماں نے بیٹی کو پالا، اس کی تربیت کی، اس کو پروان چڑھایا، بیٹی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی۔ ماں اچھے کپڑے پہناوے، ہر روز نہلاوے، بیٹی کو سجاوے، سینے سے لگاوے، اور دل میں خیال آوے پتہ نہیں کب اس کا باپ آئے گا تو وہ آ کر کیا کرے گا، مجھے بھی مارے گا، اس کو بھی مارے گا۔ اب جتنا پیار کرنا ہے کر لے۔ آخر کار ایک دن وہ بھی آ گیا، حضرت داہیہ آپ واپس تشریف لے آئے، گھر آئے، جب آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ننھے ہاتھوں والی عمر تھی 7، 8 یا 10 سال کی، اس بچی نے دروازہ کھولا اور باپ کے آنے کی اس نے بلند آواز سے صدا دی، دیکھ اماں میرا بابا آ گیا۔ بیٹیوں کو باپ کے آنے کی بہت خوشی ہوتی ہے۔ یقین مانے جب بندہ بڑھاپے میں چلا جاتا ہے تو اولاد میں سے بیٹے ساتھ نہیں دیتے جتنا بیٹیاں ساتھ دیتی ہیں۔ بیٹیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا سب کچھ اپنے ماں باپ کے قدموں پر قربان کرے، لیکن بیٹے وہ تو ہوتے ہیں جب آپ نے اپنے نام سے اتروا کے زمین نام کے نام لگا دی، پھر آپ سے سلام کرتے وہ بھی احسان سمجھ گئے، مگر میں پہلے ابا جی، بزرگوں، محترم، میں قربان کیوں؟ لالچ ہے، تمام اللہ ماشاءاللہ اچھی اولادیں بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں،
ان کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آئے بیٹی کو دیکھا اور چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اپنی بیوی کو بلا کے پوچھا یہ لڑکی کون، یہ منحوس صورت کون، یہ ذلت والی کون، یہ کس کو تمہارے گھر میں تو نے رکھا ہوا؟ اس بیوی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگی سمجھ جا تو مجھے نصیحت کر کے گیا تھا لیکن میرا یارہ نہ رہا، میں تو نہ کر سکی۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آج میں تھکا ہوا، کل اس کو بنا لینا، اس کو نہلا لینا، اس کو سجا سنبھال لینا، اللہ اکبر، اس کی اچھے طریقے سے تیاری کر لینا، کل میں اس کو اپنے گھر سے لے کے چلا جاؤں گا۔ جب اگلا دن آیا، ماں ساری رات بیٹی کو سینے سے چپکا کے روتی رہی، بیٹی صبح کا دن چڑھے گا تو تیرا پیام عدل آ جائے گا، تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے رخصت ہو جائے گی۔ صبح کے وقت اچھے طریقے سے تیار کر دیا، اب بیٹی کو باپ پکڑ کے لے جانے لگا۔ بیٹی پوچھے اماں مجھے کہاں بھیج رہی ہے، لیکن ماں کی آنکھوں سے آنسوؤں کے بدلے برس گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کا بادل برس گیا، چھم چھم آنسو برسنے لگ گئے۔ بیٹی کے دل میں بھی کھٹکا پیدا ہو گیا، بیٹی کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے لگ گئے، لیکن اسے سہارا اس بات کا تھا کہ وہ انگلی باپ کی پکڑ کے چل رہی تھی، لیکن ادھر ماں کا حال یہ کہ لے او یار حوالے رب دے، لمبی پئیے جدائی، رب ملایا تے آن ملان گے، نہیں تے اور امید نکائی۔ باپ لے کے چل رہا ہے بیٹی کو، جب عین جنگل بیابان آیا، باپ نے کندھے سے کدال اتار کے اس نے گڈھا کھودنا شروع کر دیا۔ اب ہوا جو چلے، ہوا کے چلنے سے مٹی اڑے، مٹی جب اڑ کے پڑے بابا کے رخسار پر، بیٹی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے دوپٹہ اٹھاوے، باپ کا چہرہ صاف کرتی چلی جاوے اور بابا سے پوچھے بابا اس کے کھودنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ پھر بھی اب یہ سارا واقعہ حضور پاک کو بتا رہے تھے۔ حضرت داہیہ سرکار جب سنتے ہیں، سن کر فرماتے ہیں داہیہ پھر بھی تیرا دل نرم نہ ہوا، داہیہ پھر بھی تجھے ترس نہ آیا۔ آپ عرض کرنے لگے حضور دل گویا کہ پتھر تھا، دل تو موجود ہی نہ تھا، حضور ترس آتا تو کیسے؟ اللہ اکبر فرماتے ہیں، بتاتے ہیں حضور جب بچی کے سر سے اوپر کا میں نے گہرا گڑھا کھود لیا، بچی کے بالوں سے پکڑا، پکڑ کے پھینکا گڑھے کے اندر، اوپر سے مٹی ڈالنے لگا، اس وقت بیٹی وہ پھر پکارے بابا مجھے بتا تو صحیح میرا گناہ کون سا ہے، آج اس گناہ کی پاداش میں مجھے تو زندہ درگور کر کے جا رہا ہے۔ جب مٹی آ گئی اس کے سر تک، جب گلے تک مٹی آ گئی، بیٹی پھر بھی زبان سے بابا بابا پکار رہی ہے۔ حضور سنتے چلے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو حضور کی برستے چلے جا رہے ہیں، سرکار رو رو کے نگار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت داہیہ کہتے ہیں کہ میں نے بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا، اس کی چیخیں، اس کی آہیں، اس کی آوازیں حضور آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے، اور پتہ نہیں کا قیامت اسی طرح ہوگا۔ سرکار نے فرمایا وہ سب تو نے کیا تھا کفر کی ظلمتوں کے اندر، اب تو لبوں کو ہلا، زبان سے کلمہ پڑھ کے گنگنا لا الہ
محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، دل کو تسلی آ گئی. اللہ اکبر. صرف ایک داہیہ نہیں، کوئی 4 بچیوں کا قاتل، کوئی 5 بچیوں کا قاتل، کوئی 10 بچیوں کا قاتل. اور جتنا بڑا قاتل اتنا بڑا غیرت والا، اتنا بڑا عزت والا، اتنا بڑا مقام مرتبے والا کہلاتا. اور جو بچی کو زندہ رکھتا اسے ذلیل، کمینہ، بے عزت اور بے غیرت سمجھا جاتا. قرآن کہتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا اس دن رب تم تمام بچیوں کو بلائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اس دن رب کریم بچیوں سے پوچھے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے تمہیں قتل کر دیا گیا. مفسرین فرماتے ایک نہیں لاکھوں کروڑوں بچیاں جو عرب کی اس جھوٹی غیرت اس کا نشان بن گئی، اس پر قربان کر دی گئی. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی، سیدہ ام ایمن حضور کی خادمہ آپ بھی موجود تھیں. بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے چہرے پر ایک رنگ آئے دوسرا جائے پتہ نہیں. جب حضور آئیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ عرب میں تو بچیوں کو ذلت اور عار کا سبب سمجھا جاتا، اور میرا نبی تو سب سے بڑا عزت والا، سب سے بڑا غیرت والا. پتہ نہیں وہ آ کر کیا کریں گے. بی بی ام ایمن فرماتی ہیں میں جا رہی تھی، حضور تو بتا لیں. قدم آگے اٹھاتی پاؤں پیچھے پڑتا. عجب مخمصے میں، عجب حیرانی کے عالم میں، عجب پریشانی میں کہ پتہ نہیں حضور بیٹی کا سن کے کیا کریں گے. فرماتی میں جب گئی حضور کے قریب، سرکار ایک مقام پر بیٹھے تھے، میں نے حضور کو جا کر بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے گھر بھی بیٹی پیدا ہوئی. حضور یا تو بیٹھے تھے یا اٹھے اور دوڑے حضور اپنے گھر کی طرف. میں نے پیچھے سے حضور کو آواز دی او جانے والے تو خود بھی بڑا کریم، تیرا بابا بھی کریم تھا، تو کریم کی اولاد. اس بی بی کو نہ مارنا، اس بچی کو نہ مارنا. اب حضور دوڑ رہے ہیں. چلتے چلتے جب سرکار اپنے گھر پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا. دروازہ جب کھولا حضور نے قدم اٹھایا، اندر پاؤں ٹکایا. سیدہ خدیجہ سمجھے کہ اب اجل کا فرشتہ آیا، اب زندگی کی شام ہو گئی. لیکن حضور قریب آ کے سرکار نے ہاتھوں کو بڑھایا، بیٹی کو اٹھایا، یوں ماتھے پر بوسہ عطا فرمایا. اور میرا کریم آقا مسکرایا. فرمایا وہ مسکرائے تو جان سی کلیوں میں پڑ گئی. اس تبسم کی عادت دے لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری. سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، غمخوار کی آمد. اللہ اکبر. سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ فرماتی ہیں کہ آپ کی سرزمین پر یہ عین پہلا موقع تھا کہ جب کوئی بیٹی کی پیدائش پہ بھی مسکرایا تھا، وگرنہ بیٹی کی پیدائش پر مسکراہٹ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. اللہ اکبر. فرماتی ہیں میری جب شادی ہو رہی تھی
حضور کی ذات سے میری سکھیاں، میری سہیلیاں، میرے ساتھ بیٹھنے والی، انہوں نے بڑا اعتراض کیا، کہنے لگی کس کا تو نے انتخاب کیا؟ جو یتیم ہے، جس کے سر پر بابا موجود نہیں، اس کی لمبی چوڑی جائیداد نہیں، تو مال دولت والی، تو کثیر مالدار خاتون، تو نے اس کا کیوں انتخاب کیا؟ سیدہ خدیجہ فرماتی ہے حضور جب آئے تھے، آ کر سرکار نے بیٹی کو اٹھایا تھا، اٹھا کر حضور نے بوسہ عطا فرمایا تھا، اور حضور بوسہ دے کے جب سرکار مسکرائے تھے، فرماتی ہیں اس وقت میرے بند سے، میرے سند سے، میرے بال سے یہ آواز نکل رہی تھی کہ خدیجہ یہ سودا کاٹے کا نہ تھا، لیکن آج سے کئی سال پہلے شادی کے لیے محمد عربی کا تیرا جو انتخاب تھا وہ انتخاب بڑا ہی لاجواب تھا، وہ انتخاب بڑا ہی لاجواب تھا۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی کی بیٹی، پھر دوسری، پھر تیسری، چوتھی بیٹی سیدہ ام ایمن فرماتی ہیں جب میں سرکار کو چوتھی بیٹی کی خوشخبری سنانے جا رہی تھی، میں خوشی سے اچھل کے چل رہی تھی، میری چال سے، میرے انداز سے، میرے ناز سے خوشیوں کا اظہار ہو رہا تھا۔ میری سہیلی تھی فاطمہ، اور قبیلہ خیثم اس سے تعلق رکھتی تھی، اس نے مجھے راستے میں روک لیا، کہا اے ام ایمن آج تو بڑی خوش نظر آ رہی ہے، ہرنی کی طرح چوکڑیاں بھرتی ہوئی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ خوشی مجھے بھی بتا۔ کہا میں نے اسے کہا کہ میں جا رہی ہوں اپنے سرکار کی خدمت میں، جا کر انہیں بیٹی کی خوشخبری سناؤں گی، منہ مانگا انعام پاؤں گی۔ اور رونے لگ گئی، قدموں کو پکڑ لیا اس نے کہا پاگل ہو گئی ہے، تیرا دماغ چل گیا ہے، کبھی بیٹی کی پیدائش پہ بھی خوشیاں، کبھی انعام، تو اپنی جان سے بھی جائے گی، مت جا۔ آپ فرماتی ہیں میں اس سے پاؤں چھڑا کے بھاگنے لگی، اس نے پھر پکڑ لیا، میں نے کہا پاگل کہیں کی، چھوڑ مجھے، تیرا تو دماغ چل گیا۔ وہ رونے لگ گئی، کہنے لگی ام ایمن میں کوئی پاگل نہیں، مکہ والے مجھے پاگل سمجھتے ہیں، بچے مجھے پتھر مارتے ہیں، لیکن میں پاگل نہیں۔ یکے بعد دیگرے میری 5 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور میرے خامد نے ہر بیٹی کی باری میرے سینے پر رکھ کر میرے سامنے گردن کو مروڑ کر میری بچیوں کو قتل کر ڈالا۔ بچیاں میری چیختی رہ گئی، میں بھی بلکتی رہ گئی، روتی رہ گئی کہ نامار ان بچیوں کا کیا قصور ہے۔ فرمایا کہ وہ 5 کی 5 بچیاں میرے سینے پر گردن مروڑ کے موت کے گھاٹ اتار دی گئی۔ آج بھی ان کی چیخیں میرے کانوں میں پڑتی ہیں، مجھے نہ دن کے وقت سونے دے، نہ رات کے وقت آرام کرنے دے، مجھے ان چیخوں نے پاگل بنا دیا، مگر نہ میں پاگل نہیں، میں پاگل نہیں۔ بی بی ام ایمن نے فرمایا ارے پگلی وقت بدل گیا، وہ اور ہوں گے جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہوں گے یا ان کی گردنیں مروڑ دیتے ہوں گے، میں تو اس کے پاس جا رہی ہوں جو بچی کی پیدائش سن کے مسکراتا بھی ہے، بچی کو اٹھاتا بھی ہے، سینے سے لگاتا بھی ہے، ماتھے پر بوسے عطا فرماتا بھی ہے، اور خوشخبری سنانے والے کو انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ کہا تو کون سے دور کی بات کر رہا ہے؟ کہا چل لے چلوں تجھے، لے چلوں اس کریم کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم نے اپنے کردار سے، اپنے اقوال سے سرکار نے فرمایا تم میں سے جو بندہ اپنی 2 بچیوں کو پیار سے پالے گا، کل قیامت والے دن محمد عربی اسے خود سنبھالے گا۔ فرمایا جو بندہ 3 بچیوں کی اچھے طریقے سے پرورش پائے کرے گا، ان کی تذلیل نہیں کرے گا،
ان کی توہین نہیں کرے گا، ان کو مقام مرتبہ دے گا، ان کو پال پوس کر تربیت کر کے شادی کر کے رخصت کرے گا۔ فرمایا کل قیامت کے دن جنت میں وہ اور میں اس طرح ہوں گے۔ حضور نے انگلیوں کو ملا کے کہا، فرمایا بیٹیوں کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ حضور نے قول سے بھی، سرکار نے عمل سے بھی، اور جب ماں کا تقدس بھی، ماں کو ماں کی طاعت بھی نصیب نہ تھی، قرآن کہہ رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ماں بیچاری بطور جائیداد تقسیم کر دی جاتی۔ اللہ اکبر۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی والدہ ماجدہ کو اس جہاں سے آپ کے بچپن میں رخصت ہو گئی، لیکن جب آپ بڑے ہو گئے سیدہ حلیمہ کے گھر پرورش پائی، اور جب سیدہ حلیمہ سعدیہ آتی، حضور اپنے مقام سے اٹھ کھڑے ہوتے، اپنی کملی بچھا کر سیدہ حلیمہ کو اوپر بٹھاتے، اور سیدہ حلیمہ برابر کا کپڑے اور بالکل حال بے حال عجیب حالت، حضور کا سر جھکا کے اپنی جیب گود میں ٹکا لیتی، اور حضور کی زلفوں میں اپنی انگلیاں ڈال کے پیار کرنے لگ جاتی۔ ایک دن صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اجنبی عورت کون ہے جو آپ کو بٹھا لیتی ہے، جہاں جاتی ہے آپ کا سر اپنی گود میں ٹکا لیتی ہے؟ آپ فرماتے، صحابہ خبردار، اس کے بارے میں کوئی بات زبان سے نہ نکالنا، اس کو محمد عربی کی ماں کہتے ہیں، اس کو محمد عربی کی ماں کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، یہ جو جنت، جس جنت کے بارے میں دن رات رگڑے پہ رگڑا، سجدے پہ سجدہ، تسبیح پہ تسبیح کیا کرتے ہیں، جنت نے یہ وہاں پہ حور ہوں گے، وہاں پہ انگور ہوں گے، وہاں پہ قصور ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور جب ماں باپ کا خیال نہ رکھا، اور میں کان کھول کے سن لو، یہ جو جنت آسمانوں سے پار ہے، دراصل وہ جنت ماں باپ کا پیار ہے، دراصل وہ جنت کیا ہے، ماں باپ کا پیار ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ نہ کیا کہ اپنوں کے لیے، بلکہ بیگانوں کی بیٹیوں کے لیے بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معیار یہی رہا۔ حاتم طائی کے خاندان کی بیٹی قید ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں لائی گئی، آپ نے جب دیکھا تو حضور نے کملی اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دی، اس کے سر کو ڈھانپ دیا، اور پھر اپنے صحابہ کا ایک پورا دستہ بھیجا، فرمایا لے جاؤ اسے اس کے قبیلے تک باحفاظت اس کو چھوڑ کے آنا، اور عزت دینا ہے ان کے جنہوں نے عرب کی کایا ہی پلٹ کے رکھ دی۔ عرب کے آنے سے پہلے وہ مال بھی لوٹنے والے، جان بھی لوٹنے والے، عزت بھی لوٹنے والے تھے، لیکن حضور نے انہی کو جان کا بھی محافظ بنا دیا، مال کا بھی محافظ بنا دیا، حضور نے عزتوں کا بھی رکھوالا بنا دیا۔ سب کے جائیں خود نہ تھے جو راہ پر، وہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ حضور کی نظر فیض کا کمال ہے، یہ حضور کی آمد کی خوشی ہے، یہ سرکار کی آمد کا فیض ہے۔ وہ نبی جس کے آنے سے پہلے انسان نہیں بلکہ حیوان تھا، لیکن حضور آ گئے تو انسان کو انسانیت کی معراج نصیب ہو گئی۔ اللہ کو عزت کی بارگاہ سے التجا ہے، خالق کائنات یہی کلمات منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔